جب بھی گناہ ہو جائے بغیر ڈیلے کے فوری طور پر آپ 4 رکعتیں ادا کریں، 2 رکعتیں توبہ کی اور 2 رکعتیں شکرانے کی۔ گناہ تو ہو سکتا ہے نا، ہم میں سے کوئی نبی تو ہو ہی نہیں سکتا، ہاں صرف انبیاء ہی معصوم ہے نا، اولیاء اللہ بھی معصوم نہیں ہے، لیکن اولیاء بھی گناہ کر سکتے ہیں، یاد رکھیں ولی اللہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن ولی اللہ گناہ کے بعد توبہ میں تاخیر نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کوئی نجیب ہے یا نقیب ہے یا قطب بھی ہے، اگر کوئی قطب گناہ کر لے تو وہ مقام قطبیت سے محروم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی قطب جھوٹ بول لے، مقام قطبیت پر فائز ہے، قطب ہے، اپنے دور کا قطب ہے، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قطبیت سے نیچے آ جائے گا، پھر نجیب بن جائے گا، نقیب بن جائے گا، یا عام صالح بن جائے گا، عام ولی بن جائے گا، نہیں، قطب ہی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ توبہ میں تاخیر نہ کرے، یعنی وہ ڈاؤن گریڈ اس وقت ہوگا، اپنے مرتبے سے نیچے اس وقت آئے گا جب وہ توبہ میں تاخیر کرے گا۔ اگر گناہ ہو گیا، عام لوگوں اور ولیوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں سے اگر گناہ ہو جائے وہ توبہ میں ڈیلے نہیں کرتے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، ان کی روحانیت کا وہ مقام قائم رہتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھے گناہ نہیں ہو، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر گناہ ہو گیا تو فوری طور پر ہم نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کیا؟ 2 رکعتیں توبہ کے نفل اور 2 شکرانے کی۔ اس سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ شیطان نے سب کچھ کیا، یاد رکھے پوری دنیا زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا، ہاں شیطان نے اللہ کی بہت عبادت کی، ایک کام شیطان نے نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ اس نے شکرانہ ادا نہیں کیا، اس نے اپنے کسی عمل پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ شکر کے عمل سے شیطان کو بہت نفرت ہے، شکر کے عمل سے شیطان کو بہت نفرت ہے۔ دیکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے، اگر آپ گناہ نہ کریں تو شیطان کو تکلیف ہوگی نا، شیطان کو تکلیف ہوگی اگر آپ گناہ نہ کریں۔ وہ چاہتا ہے آپ جھوٹ بولیں، آپ کہتے ہیں نہیں بولوں گا، آپ نہیں بولتے، اس سے شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے، پہنچتی ہے کہ نہیں؟ تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف شیطان کو اس وقت ہوتی ہے جب آپ یہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ توبہ اور شکرانے کی رکعتوں سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ایسے نوجوان ہیں ہماری تحریک کنز الہدیٰ میں، جب ہم نے یہ 4 رکعت سلوشن ان کو بتائی، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ بھائیوں نے کہا کہ پہلے دن میں نے 40 رکعتیں پڑھی، یہ 4 رکعتیں پڑھی، 10 گناہ کیے ہوں گے تو 40 رکعتیں۔ دوسرے دن 36 ہو گئی، تیسرے دن 32، رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوئے 8، 4، اور اب کوئی رکعت نہیں پڑھتا۔ وہ اس لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 4 رکعتوں سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں، پہلی نظر سے دیکھا، اچانک اپنے نظر جھکا لی، اب دوسری مرتبہ شیطان کہتا ہے دیکھ، یا کوئی مووی آن کی، یا کوئی جھوٹ بولنے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے، تو اب کیا ہوا کہ شیطان فوراً کہے کہ وہ گناہ کر، آپ نے نہیں کیا تو شیطان کو تکلیف ہوئی۔ لیکن اگر آپ نے گناہ کر لیا نا، فوری طور پر اگر آپ نے 4 رکعتیں ادا کر لی تو شیطان کو ان 4 رکعتوں سے آپ کے گناہ نہ کرنے سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی، گناہ نہ کرنے سے بھی زیادہ تکلیف 4 رکعتوں سے ہوگی۔ توبہ کے عمل سے اور شکرانے کے عمل سے شیطان کو اس قدر نفرت ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب آپ گناہ کرتے ہیں اور اسے یقین ہو، جب شیطان کو یقین ہو کہ گناہ کرنے کے بعد یہ مجھے سزا دے گا 4 رکعتوں کے ساتھ، 2 رکعتیں توبہ کی اور 2 رکعتیں شکرانے کی، تو شیطان کیا کرے گا؟ آپ اس حسین عورت کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہے گا نہ دیکھ، نہ دیکھ، نہ دیکھ، کیونکہ اگر تو نے نہ دیکھا مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر تو نے دیکھ کر 4 رکعتیں پڑھی تو وہ میرے لیے اور بہت بڑی سزا ہے، اسے اور تکلیف ہوگی۔ واقعہ تو آپ جانتے ہیں نا، ایک شخص کی فجر قضا ہو گئی تو اس نے کیا کیا؟ 1 سال شیطان کو سزا دینے کے لیے 1 سال مسلسل روزے رکھے، اس کے بعد پھر اسے کسی الارم کلک کی ضرورت نہیں تھی۔ فجر کے بعد شیطان لعین مردود رجیم خود تشریف لاتے اور کہتے اٹھو فجر ادا کر لو، فجر قضا نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جانتا تھا اب قضا ہو گئی تو یہ 1 سال روزے رکھے گا، وہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دے۔ تو اس لیے 4 رکعت سلوشن، اس پر آپ عمل کر لیں، دیکھیے شیطان آپ کا غلام ہو جائے گا۔ 4 رکعت سلوشن کہ اگر گناہ ہو گیا اس پروسیس کے دوران
تو فوراً 4 رکعتیں ادا کر لوں گا.